أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ اور وہ واقعہ ذرا سنو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کس کیفیت سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھ کو اس مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں یقین رکھتا ہوں، یقین تو میں رکھتا ہوں، لیکن چاہت یہ ہے میری کہ آنکھ سے وہ کیفیت دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ طلبہ عزیز، اس سوال و جواب سے اللہ نے خود یہ بات واضح کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ربی ارینی کیف تحیی الموتى کہنا خدا نخواستہ کسی شک کی بنا پر نہیں تھا، ان کو اللہ کی قدرت کاملہ پر پورا بھروسہ تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا اور جواب خود ہی تو دیا کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندوں کو پکڑ لے، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لے۔ اصل میں جانور اور پرندوں کو ایک مدت تک اپنے پاس رکھنے سے وہ مانوس ہو جاتے ہیں، آپس میں جان پہچان ہو جاتی ہے، جب بھی آواز دے کر بلاؤ آنے لگتے ہیں، تو ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان پرندوں کے بدن کا ایک ایک حصہ رکھ دے، پھر ان پرندوں کو پکار تو وہ 4 پرندے تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور یہ بات اچھی طرح جان لے کہ یقیناً اللہ تعالی زبردست حکمت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال عین الیقین کے طور پر کیا تھا، اور وہ عین الیقین مشاہدے پر موقوف ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 4 جانور لائے، ایک مور، مرغ، کوا، کبوتر، چاروں کو اپنے ساتھ ملا لیا، پہچان رہے، مانوس ہو جائیں، پھر 4 کو ذبح کیا، پھر ایک پہاڑ پر 4 کے سر رکھے، ایک پر 4 کے پر رکھے، ایک پر 4 کے دھڑ رکھے، ایک پر 4 کے پاؤں رکھے، پہلے بیچ میں کھڑے ہو گئے، ایک کو پکارا، اس کا سر وہ 4 سروں میں سے جدا ہو کر اٹھ کر آیا، کھڑا ہوا، پھر دھڑ ملا، پھر پر ملے، پھر پاؤں، اس طرح دوڑتا چلا آیا، اسی طرح 4 آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بتلایا کہ جیسے میں ان 4 پرندوں کو الگ الگ ہونے کے بعد اور ان کو متفرق الاجزاء کر دیے جانے کے باوجود متوحد اور ایک تمہارے سامنے کر سکتا ہوں، تو اس سے اب تم کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بے جان جسم متفرق الاجزاء کا زندہ ہونا قابل انکار، دوسرا ان خصوصیات کو کہ وہ پرندے ہوں اور چاربی ہوں اور چاربی فلاں فلاں،
اور اس طرح ان کے اجزاء کو متفرق کر کے بلایا جائے، زندہ ہو کر دوڑتے چلے آئیں، اس کا کیا دخل؟ اور اتنی ساری قیودات کا کیا نفع؟ چار اور پھر وہ وہی چار. اس لیے جواب میں کہا جائے گا کہ عزیز، اور دوسرے کے جواب میں کہا جائے گا کہ حکیم. دونوں شبہوں کو دور کر دیا. یعنی سمجھ لو اللہ زبردست قدرت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے ہر حکم میں حکمتیں ہوتی ہیں اگرچہ ہمارے ادراک اور احاطے میں نہ آئے. یہ تو ہمارے علم کی کمی ہے، لیکن اس سے اس کی حکمت کا انکار تھوڑا ہو سکتا ہے. آیت الکرسی میں علم و قدرت اور دیگر صفات کو ذکر فرمایا، اس کے بعد یہ 3 قصے آئے ہیں، نمرود کا، عزیر کا اور حضرت ابراہیم کا علیہما الصلاۃ والسلام. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. مارنا جلانا سب اس کے اختیار میں ہے، لہذا جہاد اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور اس سے متعلق قیود و شرائط یہ بیان فرماتے ہیں جیسے آگے آ رہا ہے. یہاں ایک بات اور سمجھیے، سلوک کے 2 مقام ہیں، ایک عروج اور ایک نزول. عروج کا مطلب یہ ہے کہ انسان بشری صفتوں کا لباس اتار دے اور اس کے اندر ملکوتی صفات آ جائیں. حضور جب خود خوب روزے رکھتے تھے اور صحابہ کو روزے رکھنے کی ممانعت، مسلسل روزے رکھنے کی فرماتے تھے، تو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ میں تمہاری اس ظاہری بشری حیت پر نہیں ہوں. یطعمونی ربی ویسقینی، یہ مقام عروج ہے. اس کو سیر حیات، سیر اللہ، سیر فی اللہ کہتے ہیں. اور ایک مقام نزول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عروج کے بعد پھر لوٹ کر بشری صفات سے متصف ہو جائے. اس رجوعی سیر کو سیر من اللہ کہتے ہیں. مقام نزول مقام تکمیل ہوتا ہے. اس مقام پر پہنچ جانے والا مخلوق کو خالق کی طرف آنے کا داعی ہوتا ہے. معرفت کاملہ پر جو آدمی آ جاتا ہے تو اس پر نزول کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. وہ اس وقت بالکل عوام کی طرح اسباب ظاہری کے دامن سے وابستہ ہی دکھتا ہے. اسی مقام پر اتر کر تو حضور نے جنگ کے موقع پر تہ بر تہ زرہ پہنی تھی. جو زرہ پہنی تھی وہ مقام نزول پر آ کر پہنی تھی، اور اپنے جسم کی حفاظت کے لیے لوہے کی زرہ استعمال فرمائی تھی، خندق کھدوائی تھی. اسی مقام پر عارف کامل اپنے یقین کی زیادتی اور قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے استدلال قطعی کو مانگتا ہے. حضرت ابراہیم کا قصہ اسی کے اعتبار سے سمجھ لو. پھر یہ جو 4 پرندے تھے، سبز بطخ، کالا کوا، سفید کبوتر اور سرخ مرغ، 4 پرندے لینے کا حکم اس لیے آیا کہ انسان اور دوسرے تمام حیوان 4 اخلاق سے بنے ہیں، اسی لیے تو انہیں مزاج کہا جاتا ہے. مزج 4 اخلاق 4 عناصر سے پیدا ہوتے ہیں. سرخ مرغ خون کی تعبیر اور اس کی طرف اشارہ ہے. سفید کبوتر بلغم کی تعبیر ہے. سیاہ کوا سوداء کو بتا رہا ہے، اور سبز بطخ صفراء کو. ان جانوروں کو مرنے کے بعد زندہ کرنا دلیل ہے کہ انسانی اجزاء بھی مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں. نیز ان جانوروں کے خصوصی اوصاف کو فنا کیے بغیر نفس انسانی کو
حیات ابدیہ نہیں مل سکتی۔ ظاہری سجاوٹ اور خواہشات یہ مور کی خصوصیت ہے، رعب داب اور حملہ کرنا یہ مرغ میں مشہور ہے، کمینہ پن اور لمبی لمبی امیدیں یہ کوے کی صفت ہے۔ جی ہاں، اس لیے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو، احیاء نفس حیات ابدیہ کے ذریعے کرنا ہو تو حب شہوات و زخرفات کو مارو جو مور کی صفت ہے، اور حملہ کرنے کی صفت کو بھی مارو جو مرغ میں پائی جاتی ہے۔ خست نفس اور بعد عمل کو ختم کرو، بعد عمل حمزہ سے یعنی لمبی لمبی امیدیں جو غراب کی صفت ہے، اور ترفع اس کو ختم کرو جو کبوتر کی صفت ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ان چار پرندوں کو اختیار کرنے کی حکمت یہ ہے کہ انہیں انسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ طاؤس اور مور میں خیلاء و عجب ہوتا ہے، اور گدھ میں شہوت اکل و شرب ہوتی ہے، غراب میں حرص ہوتی ہے، اور دیک میں شہوت نکاح ہوتی ہے، اور یہ چاروں خصلتیں انسان میں بھی ہیں۔ ان چار پر اقتصار کرنے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان جب ان شہوات ذمیمہ کو ترک کر دے گا تو وہ اعلیٰ درجات پر پہنچ جائے گا۔ قیامت میں بھی اسی طرح جسم زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا کیا، ان کو پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت ملا، اور سب اپنی اصلی حیات پر زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایسا ہی قیامت کے دن بھی ہوگا۔ انسان کی آفرینش جن ماں اور باپ کے ذریعے ہوتی ہے، جن غذاؤں سے انسان کا خون اور جسم بنتا ہے، وہ خود دنیا کے مختلف گوشوں سے سمٹے ہوئے ذرات ہوتے ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد انسان جس غذا کے ذریعے نشو و نما پاتا ہے، جس سے اس کا خون اور گوشت پوست بنتا ہے، اس میں غور کرے تو اس کی غذاؤں میں ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کے مختلف ذرات سے بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی ان واقعات میں یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیے کتاب میں سے نکالیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہ اِذ ظرفیہ ہے اس لیے اذکر مقدر مانا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى۔ قال کا فاعل تعالی، اللہ نے فرمایا لہو یعنی لی ابراہیم، اولم تؤمن، یہاں تؤمن سے مراد کیا؟ تؤمن باللہ، اولم تؤمن باللہ مراد ہے۔ ارے اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو ایسا کیسے کہہ رہے ہیں کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى؟ اس لیے کہہ رہے ہیں اولم تؤمن بقدرتی علی الاحیاء، سیاق و سباق دیکھ کر، اس لیے کہ ابراہیم نے ارینی کیف تحیی الموتى کہا تھا تو اللہ نے قصداً یہ سوال کیا کہ تمہیں میرے پیدا کرنے کی قدرت پر یقین نہیں ہے؟ سوال ہو رہا ہے کہ کیا اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کے بارے میں کچھ تردد اور خلجان تھا کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اولم تؤمن؟ کہا نہیں، جواب دیا سأل اللہ تعالی ابراہیم مع علم اللہ تعالی بإیمان ابراہیم بأن اللہ قادر علی احیاء الموتى۔ میں نے ساری ضمیروں کو کھول دیا، ذالک کا مشار الیہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو سوال کیا باوجود یہ کہ اللہ جانتے تھے کہ ابراہیم کو احیاء موتیٰ پر میری قدرت کا یقین ہے۔ کیوں سوال کیا؟ لیجیب بما قال للہ، تاکہ ابراہیم وہ جواب دے جو انہوں نے اللہ کو دیا۔ فَيَعْلَمَ السَّامِعُونَ غَرَضَ سُؤَالِ إِبْرَاهِيمَ، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کی غرض سمجھ لیں، اس لیے کہ اگر اللہ خود ان کے سوال کی غرض کو بیان کرتا تو لوگوں کو اتنا اطمینان نہ ہوتا جتنا خود ابراہیم اپنا منشأ و مقصد سوال اپنی زبان سے واضح کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ متکلم کا منشأ خود متکلم واضح کرے تو اس کے کلام میں پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات، التباسات و تلبیسات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو سوال کر دیا تاکہ ابراہیم خود اس کا جواب دیں۔ تو ابراہیم نے جواب دیا، قال بلا، کیوں نہیں، یعنی آمنتو، مجھے یقین ہے، ولیکن سألتک، لیکن میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے، لیطمئن یسکن قلبی، میرے دل کو سکون ہو جائے، عین الیقین کے ذریعے، بالمعاینتی، دیکھ کر، اب تک استدلال تھا، اب معاینہ ہوا، جو معاینہ المضمومتی الی الاستدلال، جس کو استدلال کے ساتھ اب ملا دیا جائے گا تو اب یقین میں قوت آئے گی۔ سوال کا منشا اصل میں مشاہدہ اور عین الیقین تھا۔ قال، اللہ نے جواب دیا، فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، اور ایک قرات میں فصرہن الیک، ای املہن الیک، اپنے قریب کر لو، امال یمیل امالتن، وقطعہن، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو چاروں کے، وَاخْلُطْ لَحْمَهُنَّ وَرِيشَهُنَّ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّن جِبَالِ أَرْضِكَ مِنْهُنَّ أي من تلك الطيور الأربعة جزءا ثم ادعوهن إليك يأتينك سعيا أي سريعا، جلدی چل کر آنے کو سعین سے تعبیر کیا، دوڑ کر آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ حَكِيمٌ فِي صُنْعِهِ، چنانچہ فَأَخَذَ طَاؤُسًا وَنَسْرًا، گدھ، وَغُرَابًا وَدِيكًا، وَفَعَلَ بِهِنَّ ما ذکیرہ، وہ اوپر جو ہوا اس طرح کیا کہ ان کے ٹکڑے کیے، ان کے گوشت کو ملایا وغیرہ وغیرہ، پھر الگ الگ سر رکھ دیے، الگ الگ پیر رکھ دیے۔ وَأَمْسَكَ رُؤُوسَهُنَّ عِنْدَهُ، حضرت ابراہیم نے منڈیاں اور سر اپنے پاس روکے رکھے۔ وَدَعَاهُنَّ، پھر ایک ایک کو ایک ایک کر کے بلاتے چلے گئے۔ فَتَطَايَرَتِ الْأَجْزَاءُ إِلَى بَعْضِهَا، اب یہ پرندوں کے الگ الگ اجزاء ایک دوسرے کی طرف اڑنے لگے، ملنے لگے، حتی تکاملت، یہاں تک کہ وہ پورا پرندہ بن گیا۔ ثم اقبلت الى رؤوسها، اور پھر یہ پورا دھڑ بننے کے بعد الگ الگ اجزاء ایک دوسرے میں مخلوط ہو گئے تھے، اب وہ الگ الگ ہو گئے، اور الگ الگ ہونے کے بعد ان کا دھڑ بنا، پھر وہ اپنی منڈیوں کے پاس آئے اور پورا پرندہ بن گیا۔ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اس طرح اظہار کر دیا اور اسی کو فرمایا کہ ان اللہ عزیز لا یعجزہ شیء اور حکیم فی صنعہ۔ ان واقعات کو قرآن کریم میں ذکر کرنے کا منشا ہی یہ ہے کہ جو لوگ بعث بعد الموت کے بارے میں خلجان میں شک شبے میں مبتلا ہیں، وہ ان واقعات کو غور سے توجہ سے سنیں اور پھر سمجھ لیں کہ اللہ ان واقعات کو وقت گزاری کے لیے بیان نہیں فرماتے ہیں، بلکہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو جنہیں بعث بعد الموت کے بارے میں ادھر ادھر کے خیالات اور شکوک و شبہات ہوتے ہیں، انہیں یقین دلا دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہو چکا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو، عزیر کو علیہ السلام عین الیقین کی ضرورت خود کے اطمینان کے لیے تو تھی، لیکن جب داعی کو عین الیقین ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کتنی تشکیکات، تزییفات،
اور تصویفات میں اس کے مدعوین مبتلا کریں، لیکن وہ ذرا بھی اپنے قدم کو ڈگمگ نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوتا ہے۔ استدلال کی حد تک ہو تو کبھی انسان خود بھی ڈگمگ ہو جاتا ہے، لیکن جب اس استدلال سے معاینہ مضموم ہو جائے، مل جائے، تو پھر وہ عین الیقین ہو جاتا ہے، اس کو کوئی ڈگمگ نہیں کر سکتا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔